بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج سے 3 ہفتہ پہلے ایک بہترین عالم اور بہترین مدرس جو کئی جگہوں کے اوپر خدمات انجام دے چکے تھے اور کسی وجہ سے بیچارے کو جگہ چلی گئی، وہ گھر جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے، اس کے بعد اس بیچارے کو جو بہترین مدرس بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بہترین آواز بھی ہے، وہ مجھ سے رابطہ کیے آج سے 3 ہفتہ پہلے، اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے ایک جگہ چاہیے، حالات بہت پریشان کن ہے، اگر کوئی جگہ اچھی مل جائے، مناسب جگہ جہاں پہ ہم دینی خدمات بھی انجام دے سکیں اور کچھ وظیفہ بھی ملے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کر سکیں۔ اس وقت میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، میں نے ان سے رابطہ نمبر لیا اور کہا کہ جب جگہ آئیں گے تو میں آپ سے رابطہ کروں گا، اور آج جب جگہ میرے پاس آئی اور میں نے ان سے رابطہ کیا کہ حضرت ایک اچھی سی جگہ ہے، آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے آپ سے ملاقات کے بعد بہت کوشش کیا اور جگہ بھی ملی، لیکن جگہ 10,000 سے لے کر کے 12,000 سے اوپر کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے میں پریشان تھا، اور شرائط اس طرح رکھتے ہیں اراکین کمیٹی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عالم کو نہیں بلکہ کسی نبی کو اپنے مسجد میں رکھنے والے ہیں، اور آج میں اس راستے کو چھوڑ کر ایک کسی فیکٹری میں مزدوری کر رہا ہوں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور اس 8 گھنٹے کے اندر 35,000 روپیہ تنخواہ ہے میری۔ کیا کہا حضرت نے؟ وہ بیچارے جو بہترین عالم ہیں اور بڑے ادارے سے فارغ بھی ہیں اور بہترین آواز بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، اور کئی سال تک مساجد میں اور مدارس میں خدمت انجام دے چکے ہیں، اب وہ بیچارے کسی فیکٹری کے اندر مزدوری کر رہے ہیں، اور اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 35,000 سے اوپر ہے، اور 8 گھنٹہ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ اب ہم اس ماحول کے اندر جانا نہیں چاہ رہے ہیں، بس اللہ نے علم دیا تھا، بہت پڑھایا اور لکھایا، لیکن لوگوں نے میری قدر نہیں کی، عوام الناس نے میری قدر نہیں کی۔ اگر کسی عالم کو آپ صرف 10,000 یا 12,000 دیں گے، آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں اس کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ خود ہی اندازہ کیجئے۔ میرے دوستو، انہوں نے ایک فیکٹری کے اندر آج مزدوری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے، بڑے بڑے مدارس کو دیکھیے، بڑے بڑے خانقاہوں کو دیکھیے، بڑے بڑے مساجد کو دیکھیے۔ بعض مساجد ایسے ہیں جس کے مینار، صرف مینار 5 کروڑ سے زائد کی ہے۔ بعض مساجد ایسے ہیں یا مدارس ایسے ہیں جس کے صرف دروازہ 10 کروڑ سے زائد کے ہیں۔ بعض مساجد ایسے ہیں جو مسجد کی کل مساجد کی جو خرچ ہے، جو لاگت ہے، وہ تقریباً اربوں کے اندر ہے۔ میرے دوستوں، آپ مساجد کی فکر کر رہے ہیں، مدارس کی فکر کر رہے ہیں، خانقاہوں کی فکر کر رہے ہیں، عالی شان بلڈنگ بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ان مدارس اور مساجد کو آباد کرنے والے علماء کرام ہیں، آپ ان کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔
میرے دوستو جو آباد کرنے والے ہیں ان کی فکر کیجئے آپ. اگر آپ ان کی فکر نہیں کریں گے، ان علماء کرام کی تعاون نہیں کریں گے، ائمہ کرام کی تعاون نہیں کریں گے، اور مؤذن صاحب کی تعاون نہیں کریں گے، ان کا ادب و اکرام نہیں کریں گے، آنے والی نسل وہ دہریہ ہوگا، آنے والی نسل ملحد ہوگا، آنے والی نسل گمراہ ہو جائیں گے. آپ کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا. اور جتنے بھی یہ مدارس جو کروڑوں کی بنتی ہے، مساجد جو اربوں کی بن رہی ہے، یہ مدارس آنے والے وقت میں، مستقبل میں لوگ صرف وہاں پہ ویڈیو گرافی کے لیے جائیں گے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. اس وجہ سے پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے عوام الناس سے عموماً، اور اراکین مساجد اور اراکین کمیٹی سے خصوصاً میری درخواست ہے کہ آپ ان علماء کرام کے اوپر توجہ دیں. یہ علماء کرام انبیاء کی وارث ہیں. اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنی کل کائنات کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ان علماء کرام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ غور کرنے کی مقام ہے. میرے دوستو، انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں. وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور تا قیامت تک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتظام کریں گے. لیکن اگر آپ نے بے ادبی کی تو میرے دوستو، آپ کی جو آنے والی نسل ہوگی وہ گمراہیت کے اوپر ہوگی، وہ صراط مستقیم کے راستے کے اوپر نہیں ہوگی. اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کے بچے جو پیدا ہوں گے اس کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے علماء کی قدر نہیں کی. علماء کی بے ادبی نہ کریں، علماء کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، آج کے زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہیں. وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک تھے. اس کے بعد علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والے تھے تو وہ حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے. آج بھی ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ ان کی قبروں کے اوپر جائیے اور دیکھیے، وہاں سے ان کی قبروں سے، اور وہاں جو قبرستان ہے اس قبر کی وجہ سے پوری قبرستان خوشبو سے معطر ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ علماء کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور علماء کی بے ادبی کریں گے تو وہ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، کون؟ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی قبروں کو جہنم کی گڑھا بنتے میں نے دیکھا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، علماء کی قدر کریں، اور جتنا آپ سے ہو سکے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت کیجئے، علماء کی حفاظت کیجئے، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ اس پرفتن ماحول میں مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما. میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان مدارس کو علماء سے سجائیں، ان مساجد کو علماء سے سجائیں. اگر آپ کے مدارس میں اور آپ کی مساجد میں، آپ کے مکاتب میں علماء کرام نہیں ہوں گے تو آپ مسائل کس سے پوچھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب مسائل آپ کے سامنے آئیں گے اور ایک ایک نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اکابرین علماء کرام ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں. جب کبھی کوئی عالم آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کرسی ان کے لیے چھوڑ دیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انبیاء کی وارث ہیں.
کل میدان حشر کے دن جہاں انبیاء علیہ السلام کے صف ہوں گے اور وہیں ان کے پیچھے علماء کرام کے صف ہوں گے، جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، وہاں ان علماء کرام، یہ علماء کرام بھی سفارش کریں گے۔ میرے دوستو، ایسے سفارشی کا آپ بے قدری نہ کریں، نا قدری نہ کریں، بے عزتی نہ کریں، توہین نہ کریں، ورنہ میرے دوستو آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے کسی بھی علماء کرام کی بدتمیزی کی، چاہے ان کے سامنے چاہے ان کے پیٹھ پیچھے، آپ کی آنے والی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو عالم نہیں بنائیں گے، علم دین کو چھین لیں گے، سلب کر لیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو علماء کرام کو آپ دیکھیں اور ان کے جہاں تک آپ تعاون کر سکیں آپ کرتے رہیں۔ علماء کرام کو بھی چاہیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے روئیں، حالات جتنے بھی آ جائیں۔ اگر کبھی زبان کھولنے کی ضرورت پڑ جائے تو عوام الناس میں ایسے لوگوں کے پاس آپ زبان کھولیں جو آپ کی بات کو امانت رکھے اور آپ کے چہروں کو پہچان کر کے آپ کا تعاون کر دے، ایسے ہی لوگوں سے آپ زبان کھولیں، ورنہ فاقے پہ فاقے آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اب ہاتھ بلند کریں اور اللہ کو سناتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت میں سارے جہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے، جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے کریں گے۔ اس وجہ سے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں وہ، اور اس میدان میں، مولوی کے میدان میں رہیں۔ یہاں آج بہت سارے عوام الناس علماء کرام کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں، علماء کرام کی ذات کو نہ دیکھیں۔ ذات دیکھی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ انبیاء علیہ السلام پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے پہلے اپنے امتیوں کے سامنے اپنی ذات کو دیکھا، اپنی ذات کو دیا، دنیا والوں کو دکھایا کہ میری ذات کیسی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے احکام کی طرف انبیاء علیہ السلام لوگوں کو بلاتے رہے۔ اس کے بعد قول، اس وجہ سے نبی کی ذات کے اوپر بھی ایمان لانا فرض ہے اور نبی کے قول کے اوپر بھی ایمان لانا فرض ہے، لیکن علماء کرام کی ذات کو نہ دیکھیں بلکہ ان کی قول کو دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں، قرآن و احادیث سے باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ اور دیکھ کر کے اس کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، تمام انسانوں میں صحابہ کا انتخاب کیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں میں ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جن کے اوپر قرآن ان کے دلوں کے اندر بساتے ہیں، حاملین قرآن بناتے ہیں۔ اور علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پرفتن ماحول کے اندر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اور عوام الناس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور آنے والی نسل کو بھی دیکھیں، اور جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں، چاہے وہ مسجد کی ہو، چاہے وہ مدرسے کی ہو، چاہے وہ خانقاہوں کی ہو، وہ تمام لوگ غور کریں، کسی بھی طرح علماء کرام کی بے عزتی نہ کریں۔ اس وجہ سے ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مقامی علماء ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ کبھی بھی کسی بھی علماء کرام کی شکایت میرے پاس لے کر کے نہیں آنا، ورنہ تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح بھی فرمایا
کہ کبھی بھی کسی عالم کی شکایت لے کر کے میرے پاس نہیں آنا، بلکہ کسی علاقے کے اندر علماء کرام ہیں، تم ان کے پاس جانا اور تم ان کے سامنے بیٹھ کر کے پوری کارگزاری سنانا۔ یہ ہمارے بڑوں کا ادب ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی علماء کرام کے اوپر تنقید نہ کریں، کبھی بھی علماء کرام کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، ورنہ میرے دوستو ممکن ہے بہت سارے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ علماء کرام کے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے آپ کی ایمان کو سلب کر لیں گے، اور اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس ایمان کو ہم کسی عالم کے اوپر انگلی اٹھا کر، کسی عالم کے اوپر اپنی زبان کو کھول کر اور اپنی زبان کو اونچا کر کے، اپنی آواز کو اونچا کر کے اپنی ایمان کو برباد نہ کریں۔ میرے دوستو، ابھی جو آیا تھا میرے سامنے کہ مجھے مسجد کے لیے امام صاحب چاہیے، اور میں نے اس حضرت سے ربط پیدا کیا تھا، تو انہوں نے یہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ بیان کیا کہ اب وہ حضرت جو بہترین مدرس تھے مزدوری کر رہے ہیں، اور جو صاحب آئے تھے مسجد کے لیے امام چاہیے ان کو، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایمان کیسا چاہیے، امام صاحب کیسے چاہیے؟ انہوں نے جو میرے سامنے شرائط بیان کیا کہ امام صاحب خوبصورت بھی ہو، امام صاحب خوش الحان بھی ہو، آواز بھی اچھی ہو، امام صاحب تھوڑا لمبے بھی ہوں، امام صاحب شادی شدہ بھی ہوں، امام صاحب تقوی والے ہوں، امام صاحب خاندانی ہوں، اس طرح کی شرائط وہ بیان کر رہے ہیں میرے سامنے۔ میں نے کہا کہ آپ کو امام چاہیے یا کوئی نبی چاہیے؟ میں نے کہا جس طرح آج آپ میرے سامنے بیان کر رہے ہیں، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی شاہ جی سے ایسے ہی کہا تھا، تو حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم اس وجہ سے قادیانی سے لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور تم لوگ جس طرح مسجد کے لیے امام چاہ رہے ہو اور مؤذن چاہ رہے ہو، یہ کسی عالم کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبیوں کی صفت ہے، اور نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ارے بھائی، عالم وہ کالے بھی ہو سکتے ہیں، گورے بھی ہو سکتے ہیں، خاندانی بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی عالم غریب بھی ہو سکتا ہے، کوئی عالم ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خدمت کرے اور پیسہ نہ لے کیونکہ ان کا گھرانہ بہت مالدار ہے، کوئی عالم بیچارے بہت مجبور ہوتے ہیں، وہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں اور اس وظیفے کی بنیاد کے اوپر مساجد کے اندر، مدارس کے اندر کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، عالم تو ایسے ہوتے ہیں۔ آپ جو یہ بتا رہے ہیں شرائط، وہ شرائط کسی عالم کی نہیں، وہ تو نبیوں کی ہے، اور نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اچھے عالم ہو، چاہے وہ کالے ہی کیوں نہ ہو، میرے دوستو ان کی عزت کیجئے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کر کے ان کے سینے کے اندر قرآن رکھا ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنے کلام کو رکھا ہے، ان کے دلوں کے اندر احادیث کو رکھا ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ انسان کالا ہو، چاہے وہ انسان امیر ہو، چاہے وہ انسان غریب کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں؟ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں، کسی بھی عالم کو ہیچ نہ سمجھیں۔ ان کو اللہ نے انبیاء کو وارث بنایا ہے، آپ کو وارث نہیں بنایا ہے۔ چاہے وہ عالم چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کے اپنی پوری زندگی کیوں نہ گزار دے، میرے دوستو ہیں وہ انبیاء کے وارث۔ خوش نصیب ہیں وہ رشتہ دار جس کے خاندان کے اندر کوئی عالم ہے، خوش نصیب ہیں وہ پریوار جس کے خاندان کے اندر کوئی حافظ ہے، کوئی مفتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ دوست احباب جس کے دوست احباب کے اندر کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی مفتی ہے۔ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔
میرے دوستو بس میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ علماء کرام کی ناقدری نہ کریں اور علماء کرام کے اسے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، بلکہ ان کا ادب و احترام کریں، ان کا اکرام کریں۔ جب کبھی آپ کو موقع مل جائے تو آپ ان کا تعاون کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔